بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج شہر اقتدار کا موسم جہاں پر پولیٹیکل ٹیمپریچر ایک بار پھر ایٹ رائز تھا۔ آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے باہر، نیشنل اسمبلی کے باہر ڈی چوک میں احتجاج ہوتا رہا آج کا دن بھی، اور تھوڑا سا پرتشدد احتجاج بھی ہوا، بٹ ایونچولی اس کو کام ڈاؤن کر کے کنٹرول کر لیا گیا۔ اسی حوالے سے آگے فردر حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے، عدالتوں میں اس ایک سارے احتجاج کو لے کے کیا ہونے جا رہا ہے، صدیق جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کے پاس کچھ بڑی ایکسکلوسیو خبریں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدیق صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک جی ٹھاک؟ الحمدللہ۔ آج تو ٹیمپریچر بڑا اٹرائز تھا۔ بالکل ایسی ہے، بڑی ہلچل ہے شہر اقتدار میں، اور ایک دم بڑی ہلچل مچی اور بہت پریشانی تھی حکومت اور اداروں میں جب یہ سارا کچھ ہوا ہے، کیونکہ حکومت اور اداروں کے پاس جو رپورٹس ہیں، ایک تو لوگ بڑی تعداد میں تھے، دوسرا وہ چارج تھے جو انہوں نے نعرے لگائے وہ بہت خوفناک اور خطرناک تھے، اور جس طرح کے سینٹیمنٹس تھے وہ بہت ڈینجرس تھے، اور حکومت کو اور حکومتی اداروں کو اندازہ ہے کہ یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑا فیصلہ اب تک حکومت نے کیا ہے۔ اب حکومت اس فیصلے پر کھڑی رہتی ہے نہیں کھڑی رہتی، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کمیونیکیٹ کیا گیا تھا، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کو کمیونیکیٹ کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں آئیں گے اور پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے قاضی فائز صاحب کے حق میں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے 2 وزراء نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی، خواجہ آصف صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے، لیکن اس میں وہ گرج برس نہیں تھی جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوتی ہے، وہ نفرت نہیں تھی، وہ لفاظی نہیں تھی، وہ چیزیں نہیں تھیں، وہ دھمکیاں نہیں تھیں، وہ گیدڑ بھپکیاں نہیں تھیں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ مجبوراً کی گئی پریس کانفرنس ہے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ کچھ ایک پروگرام ہوا اڈھاک ججز کی اس کی تقریب حلف برداری کا۔ میں اس لیے کلیریفائی کر رہا ہوں یا کھل کے بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی اندازہ لگا کے غلط نہ وہ کرے کہ پتہ نہیں قاضی صاحب کہاں پہ جا کے نیگیٹو کوئی پورٹری نہ کیا جا سکے۔ اڈھاک ججز کے اس کے اوپر جو تقریب حلف برداری تھی، وہاں پہ کچھ لوگوں نے قاضی صاحب کو کہا، وہاں جو لوگ موجود تھے، کہ دیکھیں یہ تو حکومت بہت زیادتی کر رہی ہے آپ کے ساتھ، اتنی بڑی دھمکی مل گئی آپ کی، جو مطلب وہ جو کہا گیا خدا نہ خواستہ بہت خوفناک ایک اعلان کیا گیا 1 کروڑ والا، تو حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ قاضی صاحب کی فیملی نے بھی بہت ریئیکٹ کیا، قاضی صاحب کے متعلقہ لوگوں نے بہت ریئیکٹ کیا حکومت کے سامنے، اور نون لیگ کو یہ ریئلائز کروایا اور کہا کہ تمہارے لیے قاضی صاحب نے اپنا کریئر خراب کر لیا، اتنی بدنامی مول لے لی، اتنی نفرت ہے، اور اپنے ججز خلاف ہو گئے، اپنی عدالتیں خلاف ہو گئیں، لیکن وہ 8 فروری کا انتخاب ہو، اس کے بعد کے معاملات ہوں، مخصوص نشستوں والا معاملہ ہو، ڈی کاؤنٹ والا معاملہ ہو، کون سا ایسا معاملہ ہے جس پہ قاضی صاحب آپ کے ساتھ اور آپ کو لانے والے الیکشن کمیشن کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ تو پھر حکومت نے کہا نہیں جی آج پریس کانفرنس ہو رہی ہے، پھر پریس کانفرنس ہوئی، پھر پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ٹی ایل پی والوں کی، لیکن اس کے بعد وہ پکڑ دھکڑ رک گئی، اور اس میں انہوں نے ایک زیادتی بھی کی۔ دیکھیں قانون کے مطابق کارروائی آپ کسی بھی جماعت کے خلاف کریں، لیکن جس طرح سے ٹی ایل پی والوں کی بھی چادر دیواری کا تقدس پامال کیا کہ ان کی فیملی سے جو کچھ کیا کہ یہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کریں، آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کریں، آپ کسی کے ساتھ کریں، جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور یہ ٹی ایل پی کے ساتھ کیا گیا جو بڑی زیادتی ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب کو دکھایا گیا نہیں مطلب پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، چھاپے شروع ہو گئے، اور پھر یہ کیا گیا کہ یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر آ کے اور پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے، نہیں آئے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ پرائم منسٹر کی طبیعت ناساز ہے، کمر میں درد ہے، لیکن 1-2 دنوں میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اس پہ، لیکن وہ نہیں ہوا۔ لیکن معاملہ پھر اور زیادہ گرم ہو گیا جب مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ سارے بہت اگریسو ہو گئے، اور ٹی ایل پی اور یہ سارے، اور پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور یہ سارے۔ پھر اس پہ یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی بنائی، آئی تھنک وہ 15 رکنی ہے۔ اچھا اب یہ بڑی خبر ہے، یہاں سے خبر، یہاں سے ہاں، اور کمیٹی کا نام بتانا ضروری ہے، اور کمیٹی کا نام بتا دیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ کمیٹی میں کیا فیصلے ہوئے 15 اگست کو، جو کہ اس طرح سے باہر نہیں آئے، اور آج یعنی اب تو دن تاریخ چینج ہو گئی ہے، کل جو سپریم کورٹ کے باہر بڑی وہ ہوا گھراؤ ہوا، اس کے بعد ہلچل کیا ہوئی، فیصلے اداروں نے کیا کیے ہیں۔ پہلے کمیٹی جو ہے، یہ جو کمیٹی تھی، یہ چودھری محمد چودھری محمود بشیر ورک، یہ چیئرمین ہے اس کے، رانا محمد قاسم نون صاحب، رانا نہیں محمد رضا حیات ہراج، آگے ممبرز ہیں یہ سارے، معین بٹو، وجیہ قمر، زہرا ودود فاطمی، سید علی قاسم گیلانی، سید نوید قمر، ڈاکٹر نفیسہ شاہ، سید ابرار علی شاہ، سید حفیظ الدین، گوہر علی خان، سردار محمد لطیف خان کھوسا، علی محمد خان، چنگیز احمد خان، عمیر نیازی، اور حسن صابر، منسٹر فار لا اینڈ جسٹس اعظم علی تارڑ صاحب، اور 4 جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ بلایا گیا تھا۔ وہ کون تھے؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے، محمد حنیف عباسی صاحب تھے، عبد القادر پٹیل صاحب تھے، مولانا عبد الغفور حیدری صاحب تھے، اور اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی بلایا گیا تھا۔ اس پہ پھر یہ ہوا تھا کہ تقریباً ساری جماعتوں کی یہاں پہ نمائندگی بھی ہوگی۔ جی بالکل، 9 اگست کو اجلاس ہوا، پھر 15 اگست کو اجلاس ہوا۔ 15 اگست والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ
वफाकी हुकूमत जो है वो एक क्यूरेटिव रिव्यू दायर करेगी। क्यूरेटिव रिव्यू का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंडिया से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है और पहली बार पाकिस्तान के लोगों ने क्यूरेटिव रिव्यू को नाम सुना था काजी फैज सजा वाले मामले में। जब एक रिव्यू एग्जॉस्ट हो गया तो फिर कहा गया क्यूरेटिव रिव्यू होगा। तो उस वक्त अदालत ने कह दिया था कि पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्यूरेटिव रिव्यू का। अच्छा, वो नहीं हो सका था। अब इसमें जब कौमी असम्बली ने ये मामला इस कमेटी को भेजा और बड़ी जानदार तकरीरें हुई थी, तो इस कमेटी ने पहले 2-3 इनके पास ऑप्शन थे। एक तो ये भी कहा गया कि इन जजेस के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किया जाए, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं हो सका। कुछ मेंबर्स ने मुखालफत की, खामोश रहे और कुछ खामोश रहे, और वो नाम हम उनके इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि सेंसिटिव मैटर है कि कौन कौन जो है वो उन्होंने मुखालफत की। लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि काजी फैज इसहाक साहब के खिलाफ मुबारक सानी केस पर रेफरेंस भेजने की जो मुखालफत करने वाली जमातें थी वो 2 थी, एक मुस्लिम लीग नून थी और एक पीपल्स पार्टी के लोग थे। हुकूमती जमातों ने काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजने की मुखालफत की। कंसेंसस कमेटी में ये हुआ कि ये कमेटी पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करेगी रिकमेंडेशंस, और रिकमेंडेशंस में ख़ास तौर पे ये है कि एक क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया जाएगा वफाकी हुकूमत की जानिब से। अब हुआ ये कि जब कल बड़ी हलचल हुई और खौफनाक सूरत हाल हुई, तो फिर हुकूमत ने ये फैसला किया है कि बजाय इसके खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा तसादुम की तरफ आ जाएँ, लोग आके बैठ जाएँ, तो हुकूमत कानूनी रास्ता अपनाए, क्योंकि ऑलरेडी केस लग चुका है 22 अगस्त को जुमेरात के दिन, और पंजाब हुकूमत ने उस दिन भी सुना है कि एहतजाज होने जा रहा है 22 अगस्त, उस दिन भी होने जा रहा है। अब ये इतलात हैं कि हुकूमत ने ये फैसला किया है और हुकूमत पे दबाव है उस कमेटी के उन मेंबरान का जो कि बहुत एग्रेसिवली इस चीज़ को देख रहे हैं। अब इतलात ये हैं कि कल, यानी अब मंगल शुरू हो गया है, कल बुध के दिन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, और इसी इशू के ऊपर यही एजेंडा, मेन एजेंडा ये है। जो ये कमेटी जिनके हमने नाम बताए आपको, ये कमेटी की जो रिपोर्ट है, रिकमेंडेशंस हैं, ये कौमी असम्बली के सामने पेश होंगी और उसकी मंजूरी ली जाएगी, और जुमेरात को सुबह सुबह क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो दायर हो जाएगा। अब ये होता है नहीं होता, क्योंकि जाहिर है एक तरफ हुकूमत ये सारा कुछ कर रही है और पार्लियामेंट में कुछ लोग नेक नियति के साथ ये कर रहे हैं ना कि खुदा न खास्ता पॉजिटिव वे निकालना चाह रहे हैं, कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, बिल्कुल, ताकि चीज़ें तसादुम की तरफ ना जाए। लेकिन ये भी है कि वहीं पे कुछ लोग ये दबाव भी डालेंगे हुकूमत पर, जो काजी साहब से मुतल्लिका हैं कि हुकूमत इस मामले में इस हद तक ना जाए। ये भी हो सकता है कि हुकूमत जो है वो पीछे भी हट सकती है। लेकिन मेरी इतलात ये हैं कि जो कमेटी में लोग हैं उन्होंने ये जो पंजाब हुकूमत का रिव्यू है ना, सेकंड रिव्यू, उसको मुस्तरद कर दिया, और वो ये कहते हैं कमेटी के कुछ मेंबरान ने वो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ही क्यूरेटिव रिव्यू लाए, और जो है जिसमें पैराग्राफ नंबर 7 है, 14 है, नहीं 7, 15, 42 इनके हवाले से ये है, और वो इसे कुछ पैराग्राफ निकालने का नहीं कह रहे, कुछ चीज़ों को दुरुस्त करने का भी कह रहे हैं। तो ये मामला मुझे तो राय साहब बड़ा है, बहुत सेंसिटिव, यही वजह है कि हम बहुत केयरफुल होकर इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि देखें, हुकूमत अगर इसमें लीड नहीं लेती तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। जैसे मैं समझता हूँ कि एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो है कि राग़िब नईमी साहब जब गए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह हैं, अपने उलमा के साथ गए, उन्होंने काजी साहब को बहुत कायल करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। काजी साहब के साथ नईम अफ़गान साहब थे, उनको कायल करने की कोशिश की कि ये आपका फैसला गलत है, आपने ये चीज़ें की, और बड़े तहम्मुल से, बड़े अच्छे तरीके से, मुदल्लल अंदाज में, दलाइल के साथ। और राग़िब नईमी साहब ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से वो इन जजेस को कायल कर लें और ये जजेस खुद अपने फैसले को दुरुस्त कर लें। वो तो कर सकते हैं ना, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वो तो कर सकते हैं, उनके पास इख्तियार है, खुद ही कर सकते हैं, खुद उनके पास इख्तियार है कि वो कोई भी फैसला अपने टेकअप करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अब राग़िब नईमी साहब ने उनको जो रास्ता दिया ना, वो ज़बरदस्त रास्ता था। देखें राय साहब, आपको इस बात का पता है कि जब कोई बड़ा फोरम, बड़ा आईनी फोरम किसी मामले को टेकअप कर लेता है तो लोगों को थोड़ा सा तहम्मुल आ जाता है, सब्र आ जाता है, लोगों के अंदर एक बर्दाश्त होती है, सुनी गई हमारी बात, सुनी गई है और फलां फोरम इसको परसू कर रहा है। हाँ। मेरा ख्याल है कि काजी साहब को ये बात समझनी चाहिए थी कि अगर राग़िब नईमी साहब जैसी शख्सियत, जो कि मोतदिल शख्सियत है, वो अगर ये मामला टेकअप करके लाई है तो उसको एंटरटेन कर लेते। हाँ। उसको एंटरटेन करने से ये होता कि वो जो जमातें शायद उनका एतराज़ दुरुस्त हो कि इस फैसले के ऊपर एतराज़ दुरुस्त हो, लेकिन उनके तरीक़ाकार को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, TLP का जो तरीक़ाकार है, ये JUIF का जो तरीक़ाकार जो धमकी वाला है, उसको nobody can support that, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता। उनके एतराज़ात दुरुस्त हैं, एहतजाज भी आइन के अंदर रहते हुए ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल आवाज़ अपनी उठाएं, लेकिन खुदा न खास्ता ये जो बातें हैं, इतने करोड़ 10 लाख, ये जस्टिफाइड, ये पाकिस्तान को अनार्की की तरफ लेके जाने वाली बात है, आग लगाने वाली बात है, खाना जंगी की तरफ लेके जाने वाली बात है। इस चीज को कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान, कोई इंसान इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। ये तो आप कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में जब पार्लियामेंट एक्टिव है, पार्लियामेंट क्यूरेटिव रिव्यू लेके जा रही है। हाँ,
پارلیمنٹ کیوریٹیو ریویو دائر کرتی ہے اور وہ نہیں سنا جاتا، پھر یہ اپنے احتجاج میں آواز میں شدت لانے پہ جسٹیفائڈ ہوں گے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے پہ بھی جسٹیفائڈ نہیں، کسی طرح سے بھی نہیں، کسی بھی طرح کوئی بندہ ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا، بالکل وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا، نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئینی فورمز ہیں، بلکہ میں یہاں پہ میں نے ان پہ تنقید کی تھی، لیکن اب میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ طاہر اشرفی صاحب کو جو مجھے پتا چلا کہ ایک عام ایونٹ تھا، اس میں طاہر اشرفی صاحب نے 2 عام شخصیات سے کہا کہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں، ہاں کلیئرٹی لائیں اس میں، یس۔ اس پہ آپ کا کیا موقع ہے؟ لیکن یہ اتنا بڑا ہونا بھی چاہیے تھا، یہ ایشو اتنا ہی بڑا تھا، لیکن یہ جتنا ہم اس پہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کچھ دنوں سے، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے سارا۔ دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ قاضی صاحب کی نا اصل میں جو ضد والی پالیسی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی صاحب نے یہ بڑی زیادتی اور ظلم کیا اپنے ساتھ، چلیں باقیوں کے ساتھ میں نہیں کہتا۔ رائے صاحب جب بھی بیل کا میٹر آتا ہے نا عدالتوں میں، تو عدالتیں اس کے میرٹس کو ڈسکس ہی نہیں کرتی۔ عدالتیں کہتی ہیں کہ ہم میرٹس کو اس لیے ڈسکس نہیں کریں گی کہ اس کا نا نیچے اثر ہوگا ٹرائل میں۔ عدالتیں ایک صفحے کا، بلکہ ایک فیصلہ ہے ان کا آصف سید خان کھوسا صاحب کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بیل والی پٹیشن ہے نا، اس کی جو ججمنٹ ہونی چاہیے نا وہ 2020 ہونی چاہیے۔ اوکے، ٹھیک ہے، شارٹ 2020۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی شارٹ سی، آپ کوئی گراؤنڈز کو ڈسکس نہ کریں۔ قاضی صاحب نے ایک ایسے سینسٹیو میٹر میں جو بیل کی پٹیشن ہے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے اتنا ڈیٹیل فیصلہ لکھا ہے کہ اتنا تو خود ہی پھنستے جا رہے ہیں اس پہ کیس کے مین اپیلوں پہ فیصلے اتنے نہیں آتے۔ That's true۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب کی خواہش تھی کہ بس یہ میں ایک بڑا فیصلہ دے دوں اور بس پتہ چلے گی لیگیسی میری رہے، لیگیسی رہے۔ تو لیگیسی کے چکر میں نہیں کیا، بہت سینسٹیو میٹر ہے، اس میں ہم نہیں۔ لیکن بینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ اٹ سیلف پازیٹیو طرف چیزیں لے کے جانا چاہ رہی ہے کہ دے آر ورکنگ آن اٹ۔ حکومت کو اس چیز کا ادراک ہے، اور ظاہر ہے حکومت اور حکومتی اداروں کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس آتی ہیں، ان کو پتہ ہے حساسیت کا۔ لاکھوں مساجد میں اس وقت ان چیزوں پہ خطاب ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ اس وقت اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں، کروڑوں لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ اور پھر اس میں سب سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے نا حکومت کے لیے یا قاضی فائز صاحب کے لیے، کوئی ایک بھی کریڈیبل ایسا عالم دین نہیں ہے جو کھڑا ہوا ہو جو یہ کہے کہ یہ فیصلہ درست ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا، اس فیصلے کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تو اب جب یہ صورتحال ہے تو پھر یہ دیکھیں، اب یہ ریویو لگا ہوا ہے جمعرات کو، 3 ججز یہ ریویو سن رہے ہیں 11:30 بجے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، نعیم افغان صاحب اور عرفان سعادت خان صاحب۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمعرات تک گورنمنٹ کیوریٹیو ریویو دائر نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ میری اطلاع یہ ہے کہ کمیٹی کے ممبران بہت اگریسو ہوئے ہیں، ان کا یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، پھر وہ کہہ رہے ہیں ہم پبلک کال دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آئی ریممبر دیٹ کہ اس ایشو کے اوپر حکومتی نمائندگان نے نیشنل اسمبلی کے اوپر کھڑے ہو کے بڑی تقاریر کی ہوئی ہیں، حکومتی نمائندگان نے کھڑے ہو کے بالکل کی ہوئی ہیں۔ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے نا کہ حکومتی نمائندگان نے کی ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ حکومت، آپ کو پتہ ہے حکومت کا ہے نا کہ حکومت کیا کرتی ہے، یہ تو فیصلہ حکومت کا ہوگا۔ اب دیکھیں نا شہباز شریف صاحب سے یہ سوال ہوا جس دن علماء والی کانفرنس تھی، انہیں کہا گیا کہ آپ مبارک ثانی کیس پہ اپنی پوزیشن واضح کریں، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ شہباز شریف صاحب نے نہ تو اس ججمنٹ کے اگینسٹ کوئی ادھر علماء کے سامنے بات کی، نہ انہوں نے قاضی صاحب کے حق میں کوئی بات کی ادھر پارلیمنٹ میں جا کے، جو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں اور یہ وہ سارا۔ حکومت اتنی خوف زدہ ہے اس معاملے کے اوپر، یا حکومت کو شاید اس کی حساسیت کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں پتہ ہے۔ حکومت اب یہ چاہ رہی ہے، ابھی تک جو میری اطلاع ہے، کہ کل اس معاملے کو قومی اسمبلی میں لائیں، پیش کریں، اپروول لیں، اپروول کے بعد ساتھ ہی کیوریٹیو ریویو دائر ہو جائے۔ میرا خیال ہے قاضی صاحب کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ اب یہ اس میں ٹیکنیکلی بہت سے ایشوز ہیں کہ قاضی صاحب کو یہ ریویو یا تو سیکنڈ ریویو، اب ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے رائے صاحب، کیوریٹیو ریویو کا کنسیپٹ عدالتیں کہہ چکی نہیں ہیں پاکستان میں۔ اگر یہ دوسری نظر ثانی انٹرٹین کرتے ہیں تو ایک فلڈ گیٹ کھل گیا نا، پھر تو ہر دوسرے پہ، پھر تو ہر معاملے میں سیکنڈ نظر ثانی آئے گی۔ اور سب سے بڑا تو پھر اس میں بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ خود ہی ٹیک اپ کر لیں۔ اس میں دیکھیں آئین نے اختیار دیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو کہ اگر سپریم کورٹ کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے کہ ان کی ججمنٹ غلط تھی تو خود ٹیک اپ کر کے اس کو درست کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اب قاضی صاحب نے اتنا بکھیڑا کھول دیا ہے، قاضی صاحب کو کاش خدارا اس وقت سمجھ آتے جب ریویو آیا تھا، اور قاضی صاحب کو بڑی اچھی اوپینین اسلامی نظریاتی کونسل نے دی تھی جو مسالک اور ان چیزوں سے ہٹ کے تھی، کیٹر کر لیتے ان کو، اسی وقت کر لیتے۔ اور آپ کو ضرورت کیا ہے اتنے کٹے کھولنے کی، اتنی پہلے کم کھلے ہوئے تھے اور آپ نے اتنا بڑا کٹا کھول دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سارے میں میں جو دیکھ رہا ہوں، اب اگر قاضی صاحب یہ جمعرات کو نہیں کرتے، آگے جمعہ مساجد، ممبر اور پھر پروٹیسٹ آل اوور دی کنٹری۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر میں نے اچھے خاصے، یعنی جن کو ہم بڑا معتدل عالم دین سمجھتے ہیں، مفتیان، مطلب ان کے بھی بڑے اگریسو ان کے سٹیٹمنٹس آ گئے ہیں۔ دیکھیں
اس چیز کو حکومت نہیں کنٹرول کر سکتی. یہ جو اعتراض ہو رہا ہے نا, کل بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے کہ ایجنسیاں ان لوگوں کو لے کے یہ نہیں لے کے ایجنسیاں ان لوگوں کو. سر دیکھیں ایجنسیاں ان کو روک نہیں سکتی تھیں, پولیس ان کو روک نہیں سکتی تھی. سر آپ, میں تو وہاں پہ تھا بھی, آج گیا بھی ہوں, وہاں پہ ہر جماعت کے لوگ, ہر جماعت کے ہر مسلک کے لوگ, ہر مسلک کے لوگ تھے, ہر جماعت کے لوگ تھے. اور یہ فورم ایسا تھا کہ حکومت ان سے لڑائی لے بھی نہیں سکتی تھی. ایک بیان آ جاتا نا, ایک بیان, یہ جو ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہے, اس سے خدا نہ خواستہ پورے ملک کے اندر لوگوں نے نکل آنا تھا, پورے ملک میں سڑکیں بلاک ہو جانی تھی. یہ تاثر غلط ہے کہ ایجنسیز ان کو لائی ہیں. یہ بات فیکٹ ہے کہ ان کو نہ روکا جا سکتا ہے, نہ روکا جائے گا, پوری نہ قوم روکا, کسی چیز کے اوپر اکٹھی ہو جاتی ہے, کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کو نہیں روکا جا سکتا تھا, یہ نہیں روک سکتے تھے, ان کو نہیں روکا جانا چاہیے تھا, ان کو نہیں روکا گیا. ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو لیڈ کرنے والے ہیں. لیکن آج جو لیڈ کرنے والے تھے انہوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. وہ آئے پرامن طریقے سے بیٹھے, احتجاج ریکارڈ کروایا, چلے گئے. اور دیکھیں موب آپ کو بھی پتہ ہے, یہ 9 مئی موب کنٹرولبل وہ تھی نا. ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے بھائی ہم جا رہے ہیں اندر, اور سارے لوگ ان کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. تو رائے صاحب 48 گھنٹے بہت سینسٹیو ہیں, کیونکہ 48 نہیں 72 گھنٹے بہت عام ہے, کیونکہ منگل ہے آج, بدھ جمعرات کی سماعت ہے. اور اگر قاضی صاحب میں نہ مانوں پہ قائم رہے تو پھر کانسیکوینسز آگے جمعہ. اور اب نہ یہ معاملہ لائم لائٹ میں آ گیا, یہ پارلیمنٹ اور آج کے بعد تو بہت لائم لائٹ, سپریم کورٹ کے باہر جو ہے نا بہت لائم لائٹ میں ہے. پھر آپ دیکھیں کیا ہوگا, جمعرات کو بدھ کو اسمبلی میں ہی ہوگا, پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں جمعرات کو سماعت, جمعہ. آئی تھنک تب تک چیزیں پازیٹیو, اللہ کرے, کیونکہ یہ آج ہم لوگوں نے کچھ اسلام آباد میں اس طرح کے مناظر دیکھے ہیں, اس کے اوپر سب دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پازیٹیو سائڈ پہ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے,